اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ شفیق بزرگوں، عزیز نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، میری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر بجا لاتا ہوں اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری عمروں کو دراز کیا، بڑھایا، پھر ایک بار زندگی میں ماہ رمضان بھی عطا کیا، اور آج 1 شوال صبح یہ موقع عطا فرمایا کہ آج ہم عید الفطر منائیں۔ بھائیوں، بہت سے افراد پچھلے سال ہمارے درمیان موجود تھے، صفوں میں موجود تھے، نمازوں میں موجود تھے، تراویح اور تہجد میں موجود تھے، سحر اور افطار میں موجود تھے۔ آج وہ اس دنیا میں موجود نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ان کے بارے میں دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس کائنات کا خالق اور مالک ہے اور پروردگار ہے، اس نے اہل ایمان پر روزے فرض کیے، اور فرض کرنے کی غرض و غائب یہ بتائی کہ اس کے ذریعے سے تمہارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو، اور یہ وہ تقوی ہے جو کل اس دنیا میں بھی کام آئے گا اور کل آخرت میں بھی۔ متقیوں ہی کے لیے جنت سجائی جا رہی ہے۔ اللہ رب العالمین جو ہم سے محبت کرتا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، اس نے ہمیں جنت میں دیکھنا چاہتا ہے، اور جنت میں دیکھنے کے لیے ہمیں متقی بناتا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اور اگر ہم متقی بنیں گے، ہدایت یافتہ ہوں گے، تو یقیناً کامیاب و بامراد ہوں گے۔ بھائیوں، اس تقوی کو پیدا کرنے کے لیے اللہ نے روزوں کو فرض کیا۔ سرسری طور پر بھی ہم نگاہ ڈالیں گے کم وقت میں تو یہ اس بات پر، اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ واقع اللہ تبارک و تعالیٰ ان روزوں کے ذریعے سے ہمیں متقی بنانا چاہتا ہے۔ صبح کے وقت جب ہمیں بھوک اور پیاس نہیں ہوتی، سحر کرتے ہیں اور اس بات کا اعلان کرتے، ہماری ضرورتیں اپنی خواہش کے مطابق نہیں کریں گے، اللہ اس کے رسول کے حکم کا خیال رکھیں گے۔ دن میں پیاس ہوتی ہے، بھوک ہوتی ہے، معصوم بچہ بھی رکا ہوا رہتا ہے کھانے اور پینے سے، یہاں تک کہ وضو بھی کرتا ہے تو احتیاط کرتا ہے کہ ایک قطرہ پانی اندر نہ جائے۔ یہ اس بات کا مظہر اور اظہار ہے کہ ہم اللہ کے حکم سے اپنی ضرورتیں پوری کرتے، اپنی خواہش سے نہیں۔ کوئی بندے مومن کو اس بات کی تربیت 1 ماہ ہو کہ وہ اپنی ضرورتیں اپنی خواہش کے مطابق نہ کرے، وہ برے بھرے کیسے حرام ذریعے سے اپنے پیٹ کو بھر سکتا ہے، کیسے حرام ذریعے سے اپنی ضرورتوں کو پوری کر سکتا ہے۔ اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں متقی بنانے کے لیے یہ تربیت رکھا۔ بھائیوں، سرسری طور پر اگر ہم پورے رمضان کی سرگرمی کو دیکھیں گے، ہمارے نمازوں کا اہتمام، ہمارے ذکر کا اہتمام، ہم قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام، اس کو سوچنے اور سمجھنے کی بات کرنے کا اہتمام، اور پھر وہ فرض زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام، اور پھر عید الفطر کے دن اور فطرہ جمع کرا کر یہاں جمع ہونے کا اہتمام، گویا یہ پورا ماہ سیام ہماری تربیت کا مہینہ ہے، ہمیں متقی اور نیک بنانے کا مہینہ ہے۔ بھائیوں، آج کی دنیا کے نئی نسل کو سمجھانے کا بڑا مسئلہ ہے۔ نئی نسل نہ ہمارے کلچر سے واقف ہے، نہ ہماری زبان سے۔ تبھی تو مولانا تقی الدین صاحب آج سے 30-35 سال پہلے ایک بات بتائی تھی۔ کسی مسجد میں کوئی صاحب داخل ہوئے، ایک نوجوان وہاں موجود تھے، انہوں نے تذکرہ کیا تھا کیا کچھ ہماری اردو کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اس نوجوان سے پوچھا کہ بیت الخلا کہاں ہے، تو اس نے مؤذن صاحب کا کمرہ بتا دیا۔ یہ جو کیفیت ہے کہ ہمارے دین سے، ہماری کلچر سے، ہماری زبان سے دوری، اس لیے آج ان نوجوانوں کی زبانوں میں بات کرنے کی ضرورت ہے۔ گویا یہ رمضان کا مہینہ ہمارے ایمان کی چارجنگ کا مہینہ ہے۔ آج کیا صورتحال ہے؟ جب ابتدا میں موبائل آیا تھا، ہم گھر میں انٹر ہوتے، داخل ہوتے تو سب سے پہلے چائے اور پانی اور کھانے کو نہیں پوچھتے کہ ہمارا چارجر کہاں ہے، اس لیے کہ بیٹری ویک ہو گئی تو ریلیشن ختم، اس لیے چارجر کی ضرورت پڑتی تھی۔ یہ رمضان کا ماہ ایمان کی چارجنگ کا مہینہ ہے۔ ایمان چارج ہوگا اور اس کا اثر
330 दिन رہے گا، لیکن کیفیت کیا ہے؟ موبائل بھی ہے، پن بھی ہے، پلگ بھی ہے، چارجنگ کے لیے لگا بھی دیے، اور کچھ دیر کے بعد گھر کے کام کاج کر کر جب موبائل کے قریب آئے تو کوئی چارجنگ نہیں ہوئی، جھانک کر دیکھا سوئچ بورڈ کی طرف تو سوئچ آن نہیں کیا گیا۔ اس وقت جب کوفت ہوتی ہے ہمیں رمضان گزر جائے، اور اگر ہمارے اندر کوئی تبدیلی واقع نہ ہو خدا نخواستہ تو اس سے زیادہ ہمیں کوفت ہوگی۔ تو اس اعتبار سے ماہ سیام کے ذریعے سے ہم کوشش کریں کہ وہ ہماری تربیت ہو۔ ہماری تربیت کا سب سے پہلا امپیکٹ ایک طرف تربیت توحید کی، یا بنی لا تشرک باللہ، بیٹا خدا کی ذات میں، خدا کے اختیارات میں، خدا کے حقوق میں کوئی شرک نہیں۔ اہل ایمان کے قریب شرک آ ہی نہیں سکتا، مومن مشرک ہو ہی نہیں سکتا، مومن شرک کے کسی بھی سٹیج کے قریب نہیں جا سکتا۔ پہلی بات توحید، عقیدہ توحید کی تربیت۔ پھر اس تربیت کا مظہر کیا ہے؟ اس تربیت کا اظہار یہ ہے کہ نمازوں کا اہتمام، نمازوں کی طرف متوجہ۔ بھائیو، رمضان المبارک میں ہماری مساجد میں جگہ کم پڑ رہی ہے، اور رمضان شوال کا چاند نظر آیا، ہم نے عشاء میں دیکھا صفیں مختصر ہو گئی، فجر میں دیکھا پھر اگین ایک صف پر آ گئے ہم۔ کیوں؟ ہمیں تربیت دی گئی تھی کہ نماز کے بارے میں اللہ کے نبی نے یہ بات بتائی تھی کہ وہ کسی آدمی کو مسجد کو آتے جاتے دیکھو تو اس کے ایمان کی دہائی دو۔ اللہ کے نبی نے یہ بات بتائی تھی جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، جس نے نماز کو ترک کیا اس نے دین کو ڈال دیا۔ آج نمازوں سے کیا ریلیشن ہے؟ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا رویہ تھا؟ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ ہمارے درمیان تشریف فرما ہوتے، مسجد سے مؤذن کی اذان کی آواز آتی، آپ ہم سے ایسے بے تعلق ہو جاتے گویا ہم سے کوئی رشتہ ہی نہیں ہے۔ خدا سے قربت نماز کا ذریعہ ہے۔ رمضان میں ہم نے نمازوں کا اہتمام کیا، فرض ہی نہیں، نوافل کا، سنتوں کا اہتمام کیا، راتوں میں تراویح پڑھی، نیند سے بیدار ہو کر تہجد پڑھا، لیکن رمضان گیا ہے ہمیں فرض بھی ترک کر دیا ہم نے۔ بھائیو، ہماری تربیت میں کوئی شارٹ کمی ہے، کوئی کمی واقع ہے، ہم اپنے تربیت کا جائزہ لیں، محاسبہ کریں اور اس طرف متوجہ ہو۔ اور نوجوانوں، اگر تمہارا تعلق نماز سے نہیں ہوگا، تمہارا تعلق نماز سے نہیں ہوگا تو دین سے بھی تعلق کمزور ہوگا، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے یہ بات بتائی مومن اور کافر کے درمیان اگر کوئی فرق ہے تو وہ نماز کا ہے۔ دوسری طرف نماز کے بعد ہمارے تقویٰ کا مظہر ہی کیا ہے کہ صاحب والدین کے ساتھ حسن سلوک، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی رسول نے پوچھا، یا رسول اللہ میرے حسن سلوک کے سب سے پہلے اقدار کون ہے؟ اللہ کے نبی نے بات بتائی، تیری ماں، تیری ماں، تیری ماں، اور چوتھی بات بتائی کہ تیرا باپ۔ بھائیو، نوجوانوں، ہماری ماں سے ہمارے ریلیشن کیسے ہے؟ آج تڑپ رہے ضعیف مائیں کہ ان کی اولاد کچھ لمحات ان کے ساتھ بیٹھے، کچھ وقت گزارے، اور آپ جو وقت گزاریں گے، جو ساتھ بیٹھیں گے، اس پر اجر و ثواب ہے آپ کو۔ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ماں کا اتنا مقام بلند کر دیا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، جس جنت میں ایک اگر کوڑے رکھنے کی جگہ مل جائے تو حضرت عمر دعا کرتے تھے باری تعالیٰ اس جنت میں اتنا پلیس بھی مل جائے مجھے تو کافی ہے۔ وہ ذات، وہ شخصیت جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے یہ بات بتائی کہ نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا تو عمر ہوتے تھے، وہ تڑپ رہے اس بات کے لیے کہ چھوٹی جگہ بھی مل جائے جنت میں تو میرے لیے کافی ہے۔ اور اللہ کے نبی نے آپ کی ماں کے قدموں کے نیچے آپ کی جنت رکھ دی۔ ہاں، اگر ماں باپ کچھ ایسے حکم دے جو عدل پر مبنی نہیں ہے، جو انصاف پر مبنی نہیں ہے، جو ناجائز مطالبہ ہے، تو قطعی ماں کی بات ماننا نہیں ہے۔ بلائنڈ فالوئنگ نہیں ہے اسلام میں، چاہے ماں ہو چاہے باپ ہو، ہاں حق کے ساتھ ہو تو برابر اس کو قبول کرنا چاہیے۔ دوسری بات، ماں باپ کے ساتھ اس میں سلوک۔ بھائیو، کیا صورتحال ہے آج؟ اللہ کے نبی نے یہ بات بتائی، کل قیامت کے قریب ایسا دور آنے والا ہے، دوست کو ترجیح دے گا، باپ کو پیچھے ڈالے گا۔ باپ تڑپ رہا ہے دوائی کے لیے، اور بیٹا اس کا دوست اگر مس کال کرے تب بھی لبیک کر کے گھر سے نکل جا رہا، تو باپ کو ترجیح، باپ کی قدردانی، باپ کی ضرورتوں کا پاس۔ لیکن آج معاشرے کی صورتحال یہ ہے کہ باپ اگر بینک اسٹیٹمنٹ کسی سے چھپا رہا تو اپنے بیٹے سے چھپا رہا،
اس لیے کہ بیلنس معلوم ہو جائے گا تو بائک کا مطالبہ ہوگا. تو اس اعتبار سے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک، اور پھر اس کے بعد یہ بات آئی ہے اس تقوی کا نتیجہ، اس تربیت کا آؤٹ پٹ یہ ہو کہ ہم رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کریں. آج ہمارے معاشرے کی کیا کیفیت ہے، آج ہماری کیسے دوریاں ہیں، بھائیوں سے بات چیت بند، قریبی رشتہ داروں سے بے تعلق. ہم اپنے بارے میں یہ بات کہتے ہیں کہ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ بھائی ہمارا کسی کا لینا اور دینا نہیں ہے. اللہ کے نبی نے یہ بات بتائی، جو رشتہ داری کٹ کرے گا، رشتوں میں فاصلے ڈیولپ کرے گا، اللہ تعالیٰ کل قیامت میں اس کی طرف رخ نہیں کرے گا. بھائیوں، پچھلے رمضان سے لے کر آج تک اگر آپ کے کسی رشتہ دار سے تعلقات خراب ہو گئے، اگرچہ کہ وہ ظلم کرے، تب بھی آج اس تعلقات کو بحال کر دیجئے. اگر وہ ظلم کرے تو معاف کریں، اور اگر آپ خدا نخواستہ ظلم کریں تو ان سے معافی چاہیں. رشتہ داری بہت اہم ہے. رشتہ داری کے بارے میں اللہ کے نبی نے بہت فکر مند ہوا کرتے تھے. آج امت مسلمہ کسی اور سے نہیں، اپنے رشتہ داروں سے پریشان، اپنے رشتہ داروں سے دوریاں. اور پھر رشتہ داری میں وہ رشتہ جو میاں بیوی کا ہے، آج کیا صورتحال ہے. اللہ کے نبی نے تو بات تعلیم دی تھی کہ نکاح کو آسان کرو اور زنا مشکل. آج نکاح آسان ہو، نکاح مشکل ہو گیا، طلاق آسان. جائیے عدالتوں میں دیکھیے، جائیے وکیلوں کے دفتروں پہ دیکھیے، ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، ہماری پوتریاں، ہماری نوازیاں وکیلوں کے دربار میں ٹھہرے ہوئے ہیں. ہمیں خلا چاہیے، ہمیں جدائی بھی چاہیے. بھائیوں، اگر جن کے طلاق ہو گئے تو وہ اپنی جگہ مسلم ہے، اس میں کوئی ہم کلام نہیں کر سکتے. لیکن خواہ کے دوریاں ہیں. صاحب 6 مہینے ہو گئے، انہوں ادھر انہوں ادھر، 1 سال ہو گیا، انہوں ادھر انہوں ادھر. نہیں، آج فیصلہ کیجئے. آج اگر آپ کی بیوی، آپ کے گھر والے، آپ کے رشتہ دار، کوئی قریبی کسی وجہ سے دور ہو گئے تو ان کے گھر جائیے، ان کے دل کو بھی دستک دیجیے، ان کے گھر کو بھی دستک دیجیے، اور پھر ایک بار زندگی کو جاری و ساری کیجیے. بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش شیخ ہو جاتا، ہل جاتا تب جب طلاق واقع ہوتی ہے. خدا کا وہ تخت جو دنیا کی کوئی طاقت اس کو کوئی حرکت میں نہیں لا سکتی ہے، لیکن وہ عرش الہی لرز جاتا، شیخ ہو جاتا اس وقت جب طلاق واقع ہوتی. ہے سانحہ، امت مسلمہ کا بے حساب طلاقوں کی فہرست. کسی زمانے میں کوئی خاندان میں اگر طلاق ہوتی تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ نہیں پہلی بار ہم سن رہے. لیکن آج صورتحال یہ ہے، ہر 2 گھر کے بعد ایک طلاق، ہر خاندان میں طلاق. اور طلاقات کی وجہ سناؤں واقعات. صرف ایک نئی بہو کو کاجو تلنے نہیں آیا، ساس نے تانا دیا تمہارے گھر میں کاجو نہیں آتے. انہوں نے فوری اپنی ماں کو فون کیا، ماں فوری سپر مارکیٹ سے 1 کلو کاجو لائے اور پٹ کے اپنی بچی کو لے گئے اور کیس بک کر دیا. دودھ ابالے، دودھ نہیں ابال سکی بچی، اطلاع پہنچ گئی سعودی عرب کو، سعودی عرب سے وہاں سے برخوردار طلاق بھیجا دیے. بھائیوں، یہ طلاقوں کی وجہ چھوٹی چھوٹی باتیں، یہ باتوں کی وجہ سے ہمارے رشتے کٹ رہے ہیں، ایک دوسرے سے دور ہو رہے ہیں. تو کوشش کی جائیے، اور امت مسلمہ کے خاص طور پر آپ حضرات جو سوچنے سمجھنے والے ہیں، ملت کی اصلاح کی کوشش میں فکر مند رہتے ہیں، کچھ نہ کچھ خیر اور بھلائی کا کام کرتے رہتے ہیں، تو اس طرح کی اصلاح کی کوشش کی جائے. بھائیوں، یہ تقوی کے ذریعے سے اگر پوری ہماری زندگی پر امپیکٹ ہو رہا ہے، اثر ہو رہا ہے، تو ہم قابل مبارکباد ہے، ہمارے لیے عید مبارک ہے. اور اگر خدا نخواستہ یہ رمضان آئے اور چلے جائے تو کوئی حاصل نہیں ہے. پھر چوتھی بات یہ ہے کہ بھائیوں، ہماری جو عیدین آتی ہیں کبھی سازگار حالات ہوتے ہیں، کبھی ناسازگار حالات ہوتے ہیں. آج ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے حالات ناسازگار ہیں. ابھی تیلگو میں بھی اس کا تذکرہ کیا گیا. کیا کچھ کیفیت ہے صاحب، انڈیویجول کیفیت سے لے کر کلیکٹیو ملک اور شہر سے لے کر ساری کائنات میں مسلمانوں کی کیا کیفیت ہے. آپس میں لڑ رہے ہیں، مار رہے ہیں. ارے وہ ظالم جو حضرت مریم پر الزام لگائے یہودی، وہ اور انگریز جو حضرت مریم کو مانتے ہیں عیسائی، وہ دونوں متحد ہو گئے ہماری مخالفت پہ. وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو گئے. ہم ہونا تو ہم کو چاہیے تھا سیسا پلائی ہوئی دیوار. ارے صاحب، ہمارا اللہ ایک، کعبہ ایک، نبی ایک، کتاب ایک.
اور ہمارے درمیان اختلاف، ہم ایک دوسرے پہ بمباری کر رہے ہیں، اور وہ ظالم بیٹھا ہوا ہے وائٹ ہاؤس میں اطمینان سے، ہمیں فکر ہی نہیں ہے، اس نے لگا کے چھوڑ دیا، ہم اسٹارٹ ہو گئے۔ گویا ہماری حیثیت اب اس وقت ایک ایسی ہو گئی ہے کہ جو ہم ایک روبوٹ ہو گئے، کسی نے ہمارے بارے میں پروگرام فٹ کر دیا، ہم حرکت کر رہے ہیں۔ سوچ کے دیکھیے، ہم ایک دوسرے بھائی پہ حملہ کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی جائیدادوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، ایک دوسرے کی عمارتوں کو تباہ و تاراج کر رہے ہیں۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ہمیں احساس نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے تو صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایک جسم بنایا تھا، پیر میں تکلیف ہوتا تو پوری جسم محسوس کرتا۔ اگر آج اگر عرب اور ایران دو آنکھ ہو جاتے، یہ دونوں ایک جسم کے دو آنکھ ہوتے، صرف گھور کے دیکھے تو یہ دو ظالم ختم ہو جاتے۔ یہ صرف گھور کے دیکھتے، یہ سب مل کر ایک ملک اپنی جان، اپنے مال، اپنا سرمایہ، اپنی ٹیکنالوجی کو لگاتا ہے تو نیند حرام ہو جا رہی ہے۔ اگر پوری عرب دنیا اسلام اور مسلمانوں کی خدمت کے بارے میں آگے بڑھے تو یہ کیفیت بالکل مختلف ہوا کرتی تھی۔ کوئی تباہی نہیں، کوئی روح نہیں کر سکتا تھا، کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا، کوئی ہماری حدود میں آ نہیں سکتا تھا۔ ہم نے اپنے بھائی کو تباہ و تاراج کرنے کے لیے اسے شیلٹر فراہم کر رہی، اسے سہولتیں فراہم کر رہی، اسے بیر بیچ دے رہی۔ بھائی خدا کے واسطے ایسا مت کیجئے، ہم اللہ کے بندے ہیں، نبی کے امتی ہیں، اسلام پر ایمان رکھتے ہیں، سب مل کر باطل کا خلاخما کرے، سب مل کر ساری کائنات کا حق کا بول بالا کرے۔ یہ ہماری ایٹیٹیوڈ، یہ ہمارا رویہ، یہ ہمارا طرز عمل ہونا چاہیے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ترک کریے، چھوٹی باتوں کو نظر انداز کیجئے، جو بڑی بنیادی باتیں ہیں اس کو تھامیے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے۔ بھائیوں، ایک طرف اس ملک کا تو بھی کیا رول ہے؟ ارے صاحب، ہماری تاریخ ہے، ہم غیر جانبدار تھے، ہماری تاریخ ہے ہم حق کی بات کرتے تھے، ہماری تاریخ ہے باطل کے سامنے ٹھہرتے، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ موصوف جا کے بازو ٹھہر گئے، ارے تم تو حق کے لیے باطل کے سامنے ٹھہرو، مظلوم کے بازو ٹھہرو، بجائے اس کے تم ظالم کے ساتھ ٹھہرے اور مظلوم کا ساتھ کریں۔ اور وہ بھی کون مظلوم؟ جو تمہارے ساتھ احسان کیا۔ عام طور پر ہمارے معاشرے میں بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں تو نانیال والے بہت زیادہ خدمت کرتے ہیں، نانیال سے اٹیچ ہوتا ہے، ماموں سے بے تعلق، تایا سے ڈر رہی، تایا کچھ کر رہی نہیں، ابھی الٹا ہوندا کر رہی، ہمارے نوجوانوں کو ہتھکڑیاں ڈال کے بھجا دے رہی، ہمارے نوجوانوں کو نکال کے باہر کر دے رہی، ان کے ویزاؤں کو ختم کر رہی، ہمارے ملک کے ساتھ ناانصافی کر رہی، ہم کو یہ خریدو بول رہی، وہ نکو خریدو بول رہی، خریدنا تو اتنے دن خریدنا، نہیں خریدنا تو اس کے بعد نہیں خریدنا، ہم ان کی اطاعت کر رہے۔ ہماری تاریخ غیر جانبدار رہے، ہماری آئیڈینٹی اس ملک کی جو پروہار ملک ہے، جو 140 کروڑ آبادی کا ملک ہے، یہ تو پروہار زندگی گزارا، یہ تو حق کی بات کیا ہے، یہ تو انصاف کی بات کیا ہے، یہ تو پیس کی بات کیا ہے، یہ تو ڈیولپمنٹ کی بات کیا ہے۔ اس ملک کو لے کہاں لے جا رہے ہم؟ کس طرح، کس رخ پہ لے جا رہے؟ بھائیوں، پھر اندرونی کیا صورتحال ہے؟ کچھ اور میٹ لیتے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اندرونی صورتحال بھی اچھی نہیں ہے، اندرونی بھی صورتحال ہماری اچھی نہیں ہے۔ کیا صورتحال ہے؟ ہم نے اللہ کا شکر بجا لائیے، بڑے اطمینان سے نماز پڑھ رہے ہیں، ہمارے ہی بھائی اس ملک میں سمجھ رہے ہیں عیدگاہ کو جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے، ہمارے ہی بھائی اس ملک میں سوچ رہے ہیں کہ مسجد تک ہم پہنچ سکتے یا نہیں پہنچ سکتے۔ کیا حال ہے نارتھ انڈیا کا؟ نماز پڑھنا ہے تو عدالت کو جانا ہے، عیدگاہ کو جانا ہے تو عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹانا ہے۔ کیا صورتحال ہے اس ملک میں؟ ہمیں سوچنا چاہیے۔ وہ فسطائیت، وہ فرقہ پرستی، وہ تعصب کی ٹرین نکل گئی نارتھ انڈیا سے، ساؤتھ انڈیا کی طرف آ رہی ہے، ہم تک پہنچنے والی ہے۔ وہ تو نکل گئی اور ہم غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم چھوٹے چھوٹے باتوں میں اختلاف، کہ صاحب اتنے رکعت نماز پڑھنا چاہیے یا اتنے رکعت نماز پڑھنا چاہیے، آمین زور سے بولنا چاہیے یا ہلو بولنا چاہیے۔ بھائیوں، ہمارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ کوئی امام کے پاس 3 رکعت کے بجائے رمضان کے مغرب کے 4 رکعت ہے، فجر کے 2 کے بجائے 3 ہے؟ ارے نہیں صاحب،
बुनियादी बातों में कोई इख्तिलाफ नहीं है। हमने छोटी मोटी बातों को इतना बढ़ाया और इख्तिलाफ की आइडेंटिटी बन गए हम। ये छोटे मोटे इख्तिलाफात को तर्क कीजिए, और जो कुछ हालात हैं हमारे, अभी हम इत्मीनान से हैं। अल्लाह का फजल है, साउथ इंडिया पर अल्लाह का अभी भी रहम है। ये रहम को कंटिन्यू कीजिए। वो कंटिन्यू कैसे होगा? जब इत्तेहाद और इत्तेफाक से रहेंगे। कैसा रहें? बकौल डॉक्टर असरार साहब के, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम ने एक खिलाफत का महल तैयार किया था, वो डिस्ट्रॉय हो गया, फिर एक बार उसको रीबिल्ड करना है। अब जब रीबिल्ड करना होगा तो पानी की भी जरूरत होगी, ईंट की भी जरूरत होगी, पत्थर की भी जरूरत होगी, स्टील की भी जरूरत होगी, टाइल्स की भी जरूरत होगी, टैप्स की भी जरूरत होगी। भाइयों, जो काम जो कर रहा है इस वक्त, उसको डिस्करेज मत कीजिए, उसको कंडम मत कीजिए, उस पर तनकीद मत कीजिए। कोई क्यूरिंग कर रहा वो भी बहुत बड़ा काम है, कोई मिट्टी ला रहा वो भी बहुत बड़ा काम है, कोई सीमेंट सप्लाई कर रहा उसको भी वेलकम कीजिए, कोई स्टील दे रहा उसको भी वेलकम कीजिए। भाइयों, जो जिस मैदान में काम कर रहे हैं, कोई इल्मी मैदान में काम कर रहे हैं, करने दीजिए। कोई सोशल सर्विस के मैदान में काम कर रहे हैं, करने दीजिए। कोई पॉलिटिकल फील्ड में काम कर रहे हैं, करने दीजिए। कोई एजुकेशन के बारे में काम कर रहे हैं, करने दीजिए। ये सब की मिल्लत इस्लामिया को जरूरत है, किसी का भी हम इनकार नहीं कर सकते, किसी के बारे में भी हम डिस्करेज नहीं कर सकते कि इसे हम इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। हर शय की जरूरत है, हर चीज की जरूरत है, हर फोर्स की जरूरत है। मिल्लत के अंदर ये शऊर बेदार हो कि भाइयों, ये काम हम नहीं कर सकते, मेरा भाई कर रहा है, ठीक है करने दीजिए। मैं जो कर सकता हूं वो भले तरीके से करे। अपने काम को करते हुए अल्लाह की अंबिया की सुन्नत थी, वो इबादत बजा लाते हैं तो उसके साथ इस्तगफार करते थे, तो अल्लाह से रुजू होते थे, अल्लाह से माफी मांगते थे। बारी ताला जो कुछ हक है उसके मुताबिक हम नहीं कर सक रहे, हमारी कोशिशों को कबूल करे। भाइयों, इन हालात के साथ अपनी इस मुल्क में जिंदगी गुजारेंगे, बहुत खैर मामूली बात होगी। दूसरी तरफ यहाँ की वो मेजॉरिटी जो खैर पसंद है, जो इंसाफ पसंद है, उनको भी साथ लिया जाए। हमारा मामला किसी मजहब से झगड़ा नहीं है, हमारे नबी तो रहमतुल लिल आलमीन है। हम उस नबी की उम्मती है जो इंसानों की खिदमत में सबसे अव्वल, उस नबी की उम्मती हैं जो किसी से भेदभाव नहीं किया, जिन्होंने जुल्म करने का फैसला किया, जैसे उन पे रहम और करम का मामला किया। फतेह मक्का हुआ तो सबको माफ कर दिया। भाइयों, यहाँ की वो आबादी, वो गैर मुस्लिम जो इंसाफ पसंद है, चाहे वो आला जात से हो, चाहे वो दलित तबके से हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो सिख हो, इन सब को साथ लीजिए, साथ लेके वो कल्चर को डेवलप कीजिए जो कल्चर बुनियादी तौर पर इंसानियत का कल्चर है, इंसानियत के तरफ लोगों को मुतवज्जे करता है। और हमारा दीन बहुत इंसानियत पसंद दीन है, इसके मुकाबले में कोई दीन हो नहीं सकता। इसलिए कि जिस दीन ने यहाँ जब इंटर हुआ तो यहाँ की जरूरतों को तकमील किया, यहाँ के लिए रहमत हुई हमारे बुजुर्गान ने दी। राजस्थान में बुजुर्ग ने मुसलमानों को मुखातिब करते हुए ये बात बताई थी, तुम्हारे राजस्थान में पानी का शॉर्टेज, और आज भी वो आज से 500-700 साल पहले उन्होंने बताया था, तुम्हारे पानी में तुम्हारे पड़ोसी का हक है, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम। जब लोगों ने ये तालीम को सुना तो वो ईमान की तरफ आए। आज जरूरत इस बात की है, यहाँ की आबादी के खैर पसंद लोगों को साथ लिया जाए, उनके साथ ये फैशिस्ट फोर्सेस की कुव्वत को रुकाया जाए, और फिर अल्लाह के पसंदीदा दीन की दावत दी जाए। भाइयों, हमने कुरान के माह से गुजरे, वो कुरान जिसने इंसानों को मुखातिब किया, या अय्युहन नास कहकर, जरूरत इस बात की है कुरान मजीद इंसानों तक पहुंचाया जाए, एक एक फर्द तक पहुंचाया जाए। अरे साहब, 20 करोड़ की आबादी, 20 करोड़ मुसलमान अगर ये फैसला कर लेते हैं कि अल्लाह की किताब को गैर मुस्लिमों तक पहुंचाएंगे, किताब अपना काम करेगी, किताब अपना मैसेज पहुंचाएगी। तहदीस नेमत के तौर पर कह रहा हूँ, जमात इस्लामी जो इस मुल्क में 70 साल से काम कर रही है और बहुत से इदारे भी कर रहे हैं, अब आज अल्हम्दुलिल्लाह उसने यहाँ की तमाम जबानों में कुरान मजीद और इस्लामी लिटरेचर, नबी की सीरत का ट्रांसलेट कर दिया। मेरा और आपका काम है पहुंचाना, और अगर हम पहुंचाएंगे तो कुरान अपने कैसे काम करती। एक डॉक्टर के सामने एक कुरान की आयत का तर्जुमा पहुंचाओ, तुम अपनी औलाद को मुफलिसी के डर से खत्म मत करो, अल्लाह तुम्हें भी रिज़्क़ देगा और उन्हें भी। वो डॉक्टर पुकार उठा,
یہ انسان نہیں کہہ سکتا، یہ اللہ ہی کہہ سکتا۔ اس نے ایمان لایا اور اس کے ذریعے سے آج 100 لوگ مسلمان ہو گئے۔ بھائیوں، یہ کتاب کو پہنچانا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ میں آج عہد کر لوں کہ آئندہ رمضان سے پہلے کم سے کم میں 10-5 غیر مسلم بھائیوں تک خدا کی کتاب کو پہنچاؤں گا، تو یقین مانیے کتاب اپنا کام کرے گی۔ ہم نے شیروانی دی، لوگوں نے قبول کیا۔ ہم نے بریانی دی، لوگوں نے ایکسپٹ کیا۔ آج کی تاریخ میں حلیم اور کھجور دے رہے ہیں، لوگ قبول کر رہے ہیں۔ اگر ہم دین دیتے قولاً اور عملاً تو دین کو لوگ قبول کرتے، دین کی طرف لوگ متوجہ ہوتے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے یہاں کی غیر مسلم آبادی تک اللہ کے پسندیدہ دین کی بات پہنچائی جائے، رسول اللہ کی تعلیمات ان کے سامنے رکھی جائے، بزرگان کے دین کے واقعات ان کو بتائے جائے۔ اگر یہ کام ہم کریں گے تو جو لوگ مسجد کو شہید کرنے کے لیے گھر سے نکلے تھے، ان کی اولاد ہی مسجد کو تعمیر کرنے کے لیے نکلے گی، اس لیے کہ یہ زمین نے دیکھا یا آسمان نے دیکھا، بعض باں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ آخری بات یہ ہے، ہم نے خدا کی کبریائی اور بڑائی بیان کرتے ہوئے یہاں جمع ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ دوسرے راستے سے خدا کی کبریائی اور بڑائی بیان کریں گے۔ جب آپ گھر کے قریب پہنچیں گے، احادیث میں اس بات کا ذکر آیا، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھے گا میرے بندوں کا کیا معاملہ تھا، آج کی رپورٹ۔ فرشتے بتائیں گے کہ ایک میں نے تیری عبادت کی، اب تیرا شکرانے کے لیے جمع ہوئے، تیری بڑائی بیان کرتے واپس ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس وقت کہے گا میری جلال اور عزت کی قسم، میری کبریائی اور بڑائی کی قسم، میں انہیں بخش دیا، انہیں معاف کر دیا۔ گواہ بناتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو۔ بھائیوں، میں اور آپ کیا کریں؟ گھر پہنچ کر گھر میں داخل ہوں، پورے قبیلے کو جمع کریں، ان کے سامنے یہ عہد کریں ہم نے رمضان میں جیسا خدا کی بندگی کرتے تھے بعد رمضان بھی بندگی کریں گے، رمضان میں جس طرح نماز پڑھتے تھے بعد رمضان میں بھی پڑھیں گے، رمضان میں جس طرح رشتہ داروں کا خیال رکھتے تھے بعد رمضان بھی کریں گے، رمضان میں جس طرح غریبوں کی ضرورتوں کو تکمیل کرتے تھے بعد رمضان بھی کریں گے، یہاں تک کہ مرتے دم تک خدا کی کبریائی اور بڑائی بیان کرتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوں گے۔ اس لیے کہ پیدا ہوئے تو کان میں تکبیر، جب مرے تو 4 ایکسٹرا تکبیر کے ساتھ نماز جنازہ پڑھائی گئی۔ یہ تکبیر کا ریلیشن پیدائش سے لے کر موت تک ہے۔ کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سے دعا کریں باری تعالیٰ ہمیں زندہ رکھے تو اسلام پر رکھے، موت دے تو ایمان پر دے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم۔